السلام علیکم ناظرین، شعبہ خبر کی خصوصی پیشکش پروگرام حالات حاضرہ کا تازہ شمارہ، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید آصف اقبال۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ موسم کا مزاج بدل چکا ہے، ہمارے ہاں برف باری بھی شروع ہو چکی ہے اور بارشوں کا سلسلہ بھی تاحال جاری ہے۔ موسم کے مزاج میں ہی بدلاؤ کا عنصر ہوتا ہے، اور یہ بدلاؤ ماہرین کے مطابق ہر چند کہ ہمیں اگر وقتی طور پہ یہ ناگوار بھی گزرے، تاہم ماہرین کا ماننا ہے کہ جتنی زیادہ برف باری سرما میں ہوگی، جتنی زیادہ بارشیں ہماری زمین پہ وارد ہوں گی سرما میں، ہمارا گرما کا موسم اتنا ہی اچھا گزرے گا، ہمارے کھیت لہلہائیں گے، ہریالی ہر سو ہوگی اور فصل بھی بھرپور ہوگی۔ تاہم جب بھی موسم کا مزاج بدلتا ہے، یہ تغیر و تبدل اپنے ساتھ بے شمار اور ان گنت چیلنجز، مسائل اور مشکلات ساتھ لے کے آتا ہے۔ ان مشکلات کا تدارک، ان کا نپٹارہ ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے، جو مختلف سطحوں پہ عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ انفرادی سطح پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ان مسائل کی شدت اور بڑھ جائے۔ اجتماعی سطح پہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ میری کسی کام سے میرے ہمسایہ یا معاشرے میں کوئی ایسا رجحان پیدا نہ ہو جو ان مسائل کی شدت کو اور بڑھا دے، اور ہمارے ہاں انتظامی سطح پر بھی ایسے مشکلات اور مصائب اور مسائل کا نپٹارہ ممکن ہے۔ ہمارے ہاں ان مسائل کے تدارک کے لیے محکمہ جات کا وجود بھی ہے، جو ہمتاً ہر وقت ان مسائل کے حل کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کا گراؤنڈ سٹاف ہمیشہ ہمتاً حاضر رہتا ہے، اور ستائش کرنی پڑے گی ایسے افراد کی جو موسمی شدت کو بالائے طاق رکھ کے، اپنے آرام کو بالائے طاق رکھ کے ہر وقت گراؤنڈ پہ ہمتاً حاضر رہتے ہیں اور مشکلات و مصائب سے ہمیں نجات دلانے میں محو کار رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ان مسائل کے تدارک کرنے کے لیے متعدد محکمہ جات کا وجود ہے، جن میں سری نگر میونسپل کارپوریشن شہر سری نگر کے لیے وقف ہے۔ وہ اپنا جو کام ہے، اپنے جو پالیسیز ہیں وہ سری نگر اسپیسیفک ہیں، اور ہمارے ہاں محکمہ موسمیات کا بھی وجود ہے، جو اپنی تکنیکی صلاحیت اور اپنی پیشن گوئیوں کی بنیاد پہ مختلف محکموں کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے جو ہے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اور مشکلات کا ازالہ بر وقت ممکن ہو پاتا ہے۔ اسی صورتحال اور انہی مسائل پہ آج گفت و شنید کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں اپنے مہمانوں کو مدعو کیا ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر مختار احمد، آپ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مدثر حسین بانڈے صاحب، آپ چیف سینیٹیشن آفیسر سری نگر میونسپل کارپوریشن میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بہت بہت خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں۔ آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے اور ہماری ناظرین کی روبرو گفتگو کرنے کے لیے آپ حاضر ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے میں پہلے ابتدا کروں گا۔ پیشن گوئی 3 تاریخ کی، 4 اور 5 تاریخ کی ہوئی تھی، تو برف باری کا سلسلہ 3 سے ہی شروع ہوا، تو ابھی آگے کیا ہے؟ پہلے تو یہ فرمائے کہ یہ ڈسکرپنسی کیوں، اور آگے چل کے ہمارے لیے کیا آیا چاہتا ہے؟ جی، جیسے آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ 4-5 کے آس پاس ہمارا فورکاسٹ تھا، اور درمیانے درجے کی ماڈریٹ سنو فال اور پلینز میں رین، خاص کر جموں ڈویژن کے اندر، اور پہاڑی علاقوں میں کچھ جگہوں پہ ہیوی سنو فال کا ہم نے پیشن گوئی کیا تھا 4 اور 5 کے بیچ میں۔ لیکن 3 صبح سے ہی برف باری شروع ہوئی، خاص کر ساؤتھ کشمیر، سینٹرل کشمیر میں بھی ہوا، اور جموں کے پیر پنجال رینج اور نارتھ کشمیر میں بھی کچھ، نارتھ کشمیر میں تو بالکل لائٹ ہی ہوا، لیکن پیر پنجال رینج اور چناب ویلی میں بہت زیادہ اس کا اثر دیکھنے کو ملا۔ تو اس کا ایک کارن ہے جو ہمارے پاس ہے ابھی، جس کی وجہ سے یہ سسٹم جو ہے تھوڑا سا پہلے یہ آیا۔ نارملی ویسٹرن ڈسٹربنس جب بھی ہوتا ہے یہاں پہ، تو برف باری شروع ہوتی ہے بانڈی پورہ، گلمرگ، بارہمولہ اور کپوارہ، نارتھ کشمیر، نارتھ ویسٹرن پارٹس آف کشمیر سے شروع ہوتی ہیں۔ لیکن اس بار یہ سسٹم تھا، یہ جموں سائڈ سے پہلے شروع ہو گیا۔ تو سائیکلونک سرکولیشن ایک بنا ہوا تھا، خاص کر پنجاب، راجستھان اور ایڈجائننگ گجرات کے اوپر، جو اپر ایٹماسفیئر میں بنا تھا۔ اس کے کارن جو ہے
اس نے ایٹماسفیئر میں کیا یہ تبدیلی ورثم ہے اس میں کوئی؟ نہیں یہ تو نارمل فینومینا مطلب ہوتے رہتا ہے. تو اس کی وجہ سے اس نے موئسچر جو ہے ڈرائیو کر لیا کہاں سے؟ عربین سی سے. جی جی. اور ساتھ میں ایک اور سسٹم تھا اینٹی سائیکلون، خاص کر سینٹرل انڈیا کے اوپر، چھتیس گڑھ کے آس پاس. جی جی. وہ اینٹی سائیکلون نے بھی تھوڑا سا موئسچر ڈرائیو کیا کہاں سے؟ بے آف بنگال سے. تو یہ دونوں سسٹمز نے پورا موئسچر لا کے خاص کر نارتھ پارٹس آف انڈیا میں، دلی، پنجاب، ہریانہ، راجستھان، ان ایریاز میں بھی پچھلے 2 دنوں میں کنٹینیوسلی بارش ہو رہی ہے. تو اسی کا امپیکٹ جو ہے ہلس میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملا، خاص کر جموں کشمیر، اتراکھنڈ اور ہماچل کے آس پاس. تو اس کا امپیکٹ جو ہے ہم نے سوچا تھا کہ جموں کے جو ساؤدرن پارٹس ہیں، کٹھوا، سامبا، ان ایریاز تک محدود رہے گا، اور 4-5 سے جو ہمارا WD ہوگا اس میں تھوڑا سا یہ شمولیت ہو کے تھوڑا سا سسٹم کو اور انٹینسفائی کرے گا. لیکن اس سسٹم نے پہلے ہی مطلب بارشیں دینا شروع کیا، خاص کر جموں کے جو ساؤدرن پارٹس ہیں، جموں میں بھی، اور پیر پنجال رینج، چناب ویلی، اور ساؤدرن کشمیر، ساؤدرن پارٹس آف کشمیر جو ہے، مطلب ساؤدرن ڈسٹرکٹس آف کشمیر، یہاں پہ اس کا امپیکٹ دیکھنے کو ملا. باقی سری نگر اینڈ ایڈجوائننگ ایریاز میں بھی 6 انچ 8 انچ کے آس پاس تھا، لگ بھگ آج مارننگ تک لگ بھگ 1 فٹ کے آس پاس. آج کی بات تھی، آگے کیا آیا جاتا ہے؟ جی. تو ابھی 4-5 کے آس پاس ہمارا جو فورکاسٹ ہے وہ اسی جگہ پہ ہی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں درمیانے درجے کی برف باری 4 اور 5 کے بیچ، اور اس بیچ جو ہے کچھ جگہوں پہ ہیوی سنو فال کے چانسز ہیں، خاص کر نارتھ ویسٹرن پارٹس آف کشمیر، ادھر کپوارہ، ٹنگڈار، ان ایریاز میں، اور ٹنگڈار ہو گیا، گریز، بانڈی پورہ، ان ایریاز میں ہیوی سنو فال کے چانسز. ساتھ ساتھ ساؤتھ کشمیر میں بھی اس کا امپیکٹ ہوگا، اور پیر پنجال رینج، چناب ویلی تو پہلے سے یہ سلسلہ کب تک رہے گا؟ یہ 5 شام تک رہے گا. اس کے بعد جو ہے پورا موسم اچانک سے تو ٹھیک ہوتا نہیں، اس میں ٹائم لگے گا، اور ڈیکریز ہوگا. اس کے بعد 6 تاریخ سے جموں میں مطلب موسم میں بہتری آئے گی پوری طرح. لیکن وادی میں کیونکہ ویلی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی یہاں کوئی میجر سسٹم آتا ہے تو کلاؤڈس بالکل ایک نہیں نکلتا ہے. جی جی جی. تو 6 تاریخ کو بھی ہو سکے کچھ جگہوں پہ ہلکی برف باری ہو رک کے، لیکن 6 دوپہر کے بعد ہم پورا سگنیفیکنٹ امپرومنٹ ایکسپیکٹ کریں موسم میں بہتری. جی 6 دوپہر سے. جی جی. تو آپ کا چونکہ ایک اہم رول بنتا ہے، آپ مختلف تکنیکی جو چیزیں ہیں ان کو برائے کار لا کے آپ مختلف محکمہ جات کے ساتھ، اور آپ کا کوارڈینیشن، آپ کے انپٹس بہت ضروری ہوتے ہیں، ان پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے. پہلے بانڈے صاحب کی طرف جاتے ہیں. بانڈے صاحب، برف باریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، بارشیں بھی ہم نے دیکھی ہیں، کتنے تیار ہیں ہم؟ بالکل، ہم اس کا ثبوت ہم نے کل دیا ہے. جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ کل کوئی پروڈکشن نہیں تھی. جی جی. تو اور اتوار بھی تھی. جی. اتوار کے روز ہمارے جو یہ سینیٹیشن ورکرز ہیں، یہ بہرحال ان کا حق بنتا ہے، 70% چھٹی کرتے ہیں، اور دور دراز علاقوں میں بھی رہتے ہیں، تو سیٹرڈے شام کو یہ گھر جاتے ہیں. تو اس کے باوجود ہم نے کل اتوار ہونے کے باوجود اور پروڈکشن کے بغیر، پروڈکشن نہیں تھی کل کی، تو ہم نے گراؤنڈ پر ہم صبح 8 بجے سے، کسی جگہ پر 7:30 بجے ہی سے ہمارے ورکر اور ہمارے آفیسر صاحبان وہ نکلے تھے. تو کسی قسم کی کوئی ہم نے شکایت کا موقع نہیں دیا ہے شہری سری نگر کے مطلب معزز شہریوں کو. جہاں پر بھی مطلب جو ہماری فرسٹ پریارٹی رہتی ہے اس میں ہاسپٹلز یا کیا کہتے ہیں شرائنز، ماسکس، فائر ایمرجنسی کے لیے، فائر ایمرجنسی، یہ راشن ڈپوز، پرائمری ہیلتھ سینٹر. ہمارے رشتوں میں ایک سوچھتا ہوتی ہے، پر کیا ایسی سوچھتا آپ کے برتنوں میں ہے؟ برتن سوچھ؟ نیمبو، نیم، چندن جیسے قدرتی گن جو ہٹائے کیٹانو اور دے برتنوں کو سوچھتا. انڈیا میں بنا گرو کے ساتھ. فٹ پاتھس یہ ہماری پریارٹی رہتی ہے، اور وہ ہم نے صبح ہی کیے تھے مارننگ میں 10-10:30 ابھی بجے تک. کیا ہم یہ مان کے چلیں تو کہ آج بھی اندرونی سارے راستے جو ہیں وہ صاف ہو چکے ہیں؟ بالکل. جی جی. 90% ہم نے صاف کیے ہیں. ہمارے مطلب جو سری نگر، اس میں 3 محکمے ہوتے ہیں. ایک MED، میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ، وہ کرتے ہیں جو کنیکٹ کرتے ہیں ڈسٹرکٹ روڈز. جی جی. R&B بھی کرتے ہیں بہت سے روڈز. سری نگر میونسپل کارپوریشن کے پاس ہے لینز، بائی لینز، فٹ پاتھس، یہ، اور جو یہ شرائنز، ماسکس، مندرز. تو یہ ہم کرتے ہیں. تو کم سے کم 7,000 لینز، بائی لینز ہم کرتے ہیں. وہ تاحال جو ابھی تک ہے وہ ساری کلیئر ہو چکی ہے آپ کی؟ آلموسٹ سب کلیئر ہو چکی. تو اب چونکہ یہ برف ہے، اس کے ساتھ بارشیں بھی آئی ہیں، برف بہت وہ آبدیدہ ہو گئی ہے جسے ہم کہیں گے، تو ابھی واٹر لاگنگ کی کیا صورتحال ہے؟ تو ویسے
ज़्यादा हमें ऐसी शिकायत नहीं मिली है वाटर लॉगिंग की, तो ये मैं उसके लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल तैयार है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे पास 85 जो परमानेंट डिवाटरिंग स्टेशन है वो फंक्शन है 24/7। उसके अलावा हमारे पास है मोबाइल 115 पंप्स जो बहस्ब ज़रूरत कहीं पे उसमें हमने पहले ही 32 हमने पहले ही इंस्टॉल किए हैं जो वालनरेबल प्लेसेस हैं जहाँ पर वाटर लॉगिंग होती है, वो पहले ही हमने की। उसके अलावा हम चूँकि इस एक दो दिन और प्रोडिक्शन है, तो कल दोपहर तक हम और 30-40 जगह पर वो इंस्टॉल करेंगे जो हमारे पास 87 अभी भी है। उसके अलावा हमारे पास सकर जेटिंग मशीन्स होती हैं जहाँ पर आउटलेट नहीं होता है, मतलब जहाँ मोबाइल जो ये पंप्स है ये हम वहाँ पर इंस्टॉल करते हैं जहाँ नज़दीकी कोई ड्रेन होती है, तो फिर वो उसमें कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ से डिवाटरिंग करते हैं। बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है, वहाँ पर क्या करते हैं, हमारे पास 15 सकर जेटिंग मशीन्स हैं। जी जी, तो वो हम बांडे साहब आते हैं, वो लगाते हैं वहाँ पर, तो वो हम इत्तला है, मैं नाजरीन तक ये इत्तला पहुँचाना चाहूँगा कि आपके किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हम महकमा जो हमारे श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से चंद नंबरात जो है नोडल ऑफिसरान के जो हैं आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, स्क्रॉल पे नीचे चल रहे हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल या ज़रूरत या जानकारी के लिए आप इन नंबरात पे राबता कायम कर सकते हैं। इन नोडल अफसरान साहिबान से जो है आप राबता कायम कर सकते हैं और अपनी मदद जो है या हस्ब ज़रूरत जो भी आपकी जो है जी जी आपकी स्क्रीन पे जो है डिस्प्ले हो रहे हैं हेल्पलाइन नंबर्स, आप स्क्रॉल पे देख सकते हैं। इन नंबरात पे आप इमरजेंसी या किसी भी मदद के लिए या कोई भी जानकारी हासिल करनी हो, आप वाटर लॉगिंग के सिलसिले में या स्नो क्लियरेंस के सिलसिले में या और भी मुतल्लिका जो है इमरजेंसीज होती हैं, इन नंबरात पे आप राबता कायम कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर है, इस पे आपका कोई वो कीमत अदा नहीं करनी होगी। इन नंबरात पे आप राबता कायम करके नोडल अफसरान जो हैं उनसे राबता कायम करके अपनी मुश्किलात का जो है अजाला निकाल सकते हैं। ये श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जारी करदा नंबरात आपकी स्क्रीन के नीचे स्क्रॉल पे दिए गए हैं, टोल फ्री नंबरात है, आप इन पे बहस्ब ज़रूरत राबता कायम कर सकते हैं। तो बांडे साहब, हम इरिगेशन और वो जो ड्रेनेज की बात कर रहे थे, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमारे पास ऑलरेडी मैकेनिज़्म इन प्लेस है। कोई किसी जगह पर हाँ अब होती है, किसी पर डिप्रेशन होता है, सड़क पर मैकडमाइजेशन ज़्यादा होती है, किसी जगह कम, वो हमें यहाँ पर TRC के पास अक्सर होता है। अच्छा, ये टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर, बिल्कुल। तो वहाँ पर हम लगाते हैं सकर जेटिंग मशीन, विद इन नो टाइम वो क्लियर करते हैं जहाँ पर भी होता है। तो इसलिए मेरी भी गुजारिश लोगों से है कि जहाँ पर उनको कोई मतलब डिवाटरिंग की ज़रूरत पड़ेगी या स्नो क्लियरेंस की पड़ेगी, क्योंकि ये अभी तो विंटर बहुत जा रहा है, अभी तो शुरुआत है। हमने पहले से ही इंतज़ाम करके रखे हैं, तो कोई फिक्र करने की बात नहीं है। सिर्फ वो हमारे साथ राब्ता करे जहाँ पर हम नहीं पहुँच सकते हैं। हो सकता है कहीं पर हम नहीं पहुँचेंगे या किसी जगह पर इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी कोई पेशेंट शिफ्ट करना होता है हॉस्पिटल, या मतलब आजकल वो पेंडेमिक चल रहा है, इस सिलसिले में किसी जगह हमें सैनिटाइजेशन करनी पड़ती है, तो वो रास्ते जो है वो हम प्रायोरिटी पर करेंगे। तो लोगों से गुजारिश है, मसाइल के लिए कंट्रोल रूम्स कायम किए गए, कंट्रोल रूम्स ऑलरेडी वहाँ पर एस्टेब्लिश है। उसके अलावा जो हमने ये नंबरात इनके स्क्रीन पे आ रहे हैं, ये नोडल ऑफिसर से 4 जोनों में, शहर को हमने 4 जोनों में तकसीम किया है, ये उनसे राब्ता कर सकते हैं। और कंट्रोल रूम जो है ये 24/7 चलता है, उस पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं डिवाटरिंग के सिलसिले में, स्नो क्लियरेंस के सिलसिले में, या और भी कोई अगर मतलब जो भी म्युनिसिपल रिलेटेड कोई भी सर्विस होगी उसके सिलसिले में ये बात कर सकते हैं, और इंशाल्लाह वो हमें मतलब अपने डोर स्टेप्स पर पाए। इंशाल्लाह हम भी उसी चीज़ की तवक्को रखते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आते हैं। बहुत ही हसास पोर्टफोलियो है आपके महकमे का, आपकी प्रेडिक्शंस को लेके, आपकी जो तखमीने लगाते हैं मौसमी हालात को लेके, उन पे पॉलिसीज़ बनती हैं, उनको लेके फिर प्रिपरेशंस की जाती हैं, और जितनी इंटेंसिटी जो होती है आपकी प्रेडिक्शंस की, उसी इंटेंसिटी की प्रोपोर्शनैलिटी में भी फिर मुतल्लिका महकमा जात जो हैं वो अपनी तैयारियां जो है अमल में लाते हैं। तो क्या पैमाने होते हैं आपकी कोऑर्डिनेशन के, किस तरह से आप कोऑर्डिनेट करते हैं, और कौन सी टेक्नोलॉजी को बरोकार लाते हैं ताकि आप मौसमी मिजाज के बदलाव का कबल अज़ वक्त एक्यूरेट और सटीक जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं?
جیسے ہم پیشن گوئی کی اگر ہم بات کریں گے، فورکاسٹ جس کو بولتے ہیں، تو یہ 3-4 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ناؤ کاسٹ، ابھی سے جیسے 3-4 گھنٹے اگلے 5 گھنٹے تک کیسا رہے گا موسم، اس کے لیے الگ ٹیکنیک ہے. یہ شارٹ رینج کا ہے. شارٹ رینج الگ سے، یہ ناؤ کاسٹ ہے. شارٹ رینج کا ہے فرام 6 آورس اپ ٹو 3 days، یہ ہو گیا شارٹ رینج. اور اس کے بعد جو ہے لانگ رینج آتا ہے 3 to 10 days تک لانگ رینج. اس کے بعد آتا ہے ایک ہوتا ہے لانگ رینج فورکاسٹ، یہ ہے میڈیم رینج 3 to 10 days میڈیم، اور اس کے بعد مور دین 10 days ہو گیا لانگ رینج. تو یہ الگ الگ فورکاسٹ کے لیے الگ الگ ٹیکنیک ہیں ہمارے پاس، اور انسٹرومنٹس بھی الگ الگ ہیں. جیسے ناؤ کاسٹ کی اگر ہم بات کریں گے تو اس کے لیے ہمارے پاس آج کی ڈیٹ میں ڈوپلر ویدر رڈار ہے، اور سیٹلائٹس جو ہیں وہ ہم سیٹلائٹ امیج وغیرہ ہم یوز کرتے ہیں. اس کے بعد شارٹ رینج کے لیے ہمارے پاس سیٹلائٹ ایک یوز ہوتا ہے، سیٹلائٹ امیجز، اور ویدر فورکاسٹنگ ماڈلس ہوتے ہیں. تو ان ماڈلس کو ہم یوز کرتے ہیں. میڈیم رینج کے لیے ویدر فورکاسٹنگ ماڈلس ہے، اور لانگ رینج کے لیے ہمارے پاس اسٹیٹسٹیکل ماڈلس ہے. اب جیسے ہم 10 days کا یہاں پہ فورکاسٹ دیتے ہیں تو یہ میڈیم رینج میں آتا ہے. ناؤ کاسٹ تو دے ہی سکتے ہیں، شارٹ رینج بھی دے سکتے ہیں، میکسیمم اپ ٹو ہم 10 days تک دے سکتے ہیں. اب 10 days کے لیے ہمارے پاس نیومیریکل ویدر پریڈکشن ماڈلس ہیں انڈیا کے ہی یہاں پہ. ایک تو GFS ماڈل ہے، پھر شارٹ یہ ماڈل کو ڈاؤن اسکیل کر کے WRF ماڈلس ابھی بنائے ہیں ڈپارٹمنٹ نے. اس کے بعد یورپین سینٹر فار میڈیم رینج ویدر فورکاسٹنگ ہے، اور بھی نیشنل سینٹر فار انوائرمنٹل پریڈکشن ہے. تو یہ سارے جو ماڈلس ہیں، میرے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کس طرح سے آپ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، اور آپ کے جو ہے وارننگ سائنز ایشو کرنے کے لیے آپ کے پاس کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے تاکہ پینک نہ پھیلے، اور کوآرڈینیٹ کس طرح سے کرتے ہیں؟ جی جیسے کوئی ویدر ماڈل دکھاتا ہے، یا ہمارے پاس جو آبزرویشنس ہم لیتے ہیں، جیسے پریشر فال ہوتا ہے جب بھی 2 ملی بار یا 4 ملی بار تک کا اگر پریشر فال ہوتا ہے تو ہمیں کچھ انڈیکیشن لگتا ہے کہ کوئی سسٹم آ رہا ہے. جب بھی کوئی سسٹم آتا ہے تو پریشر فال ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہائی کلاؤڈس جو ہے سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، ہائی کلاؤڈس. تو اس کو ہمیں 2-3 دن پہلے ہی ہم اس کو پیشن گوئی کرتے ہیں اسی نیومیریکل ویدر پریڈکشن ماڈلس کے تھرو. اس کے بعد جب ہمیں لگتا ہے اس کا ونڈ پیٹرن وغیرہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، پھر موئسچر دیکھنا پڑتا ہے ان ونڈ کا کہ موئسچر لیول ہے کہ نہیں ہے، نمی کتنی ہے. تو وہ ساری چیزیں دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے کس ٹائپ کا ہوگا. اس کے بعد آپ ایک جو ہے پیشن گوئی ڈیوائز کرتے ہیں، ایک پریڈکشن، ایک فورکاسٹ، اور پھر وہ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں باقی محکموں کے ساتھ. اس میں جیسے کوئی سسٹم آیا، ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ہیوی سنو فال دے گا، یا ماڈریٹ سنو فال دے گا، یا لائٹ سنو فال دے گا، یا کلاؤڈی ہو کے نکل جائے گا، کبھی کبھار کلاؤڈی ہو کے نکل جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے، کیونکہ ہمیں تو رسپانسبلٹی ہے پورا، تو ہر ایک چیز باریکی سے دیکھ کے اس کے بعد ہم ایک ایڈوائزری ہو یا وارننگ ہو تو وہ ہم ایشو کرتے ہیں. پانڈے صاحب، آپ کے محکمے کی بات کریں تو کتنا انحصار کرتے ہیں آپ اپنی پالیسیز کو، اپنی پریپیئرڈنیس کو اپ گریڈ کرنے میں؟ کتنا انحصار رہتا ہے اس کوآرڈینیشن پہ، اس فورکاسٹ پہ، کہ آپ اس سے بھی آگے ایکسٹرا مائل جاتے ہیں؟ ہم تو پہلے ہی جو نومبر جب شروع ہوتا ہے تب سے ہی ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں. ایون اکتوبر میں جو لاسٹ 2 سال سے پہلے ہی برف باری ہوئی، ہیوی برف باری ہوئی نومبر کے پہلے ہی ہفتے میں. پچھلے سال کی بات کریں، اس سے پہلے. تو وہ ہمارے لیے ایک سیکھ تھی. ٹھیک. تو وہ اس کو مد نظر رکھ کے ہم نومبر کے 1 نومبر سے ہم تیار رہتے ہیں. اور ہمارے پاس ایک ایسا میکینزم ہے جو شہری سری نگر میں پھیلا ہوا ہے. ہمیں اس کی نئی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ہمیں کیا کرنا ہے، ان کو اکوپمنٹ ہم پرووائڈ کرتے ہیں ٹائم پر. تو کوئی بھی ایونچولیٹی آ جاتی ہے تو ہم فوراً آپ ہمیں پاؤ گے سڑکوں پر. بالکل. تو اس سے ہمیں کوئی دقت، حرکت میں آ جاتے ہیں. تو جب ہم کوئی ان کی طرف سے، ہمیں موسمیات محکمے کی طرف سے پیشن گوئی ہوتی ہے، اس سلسلے میں ہم زیادہ الرٹ رہتے ہیں. اچھا، وہ تو ظاہر سی بات ہے، فطری عمل ہے کہ آپ تو زیادہ. تو ادروائز our men and machinery they are all available and they are ready for meeting any eventuality at any time. جی. تو کوئی دقت نہیں ہوگی انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم ہمارے رشتوں میں ایک سوچھتا ہوتی ہے، پر کیا ایسی سوچھتا آپ کے برتنوں میں ہے؟ برتن نیمبو نیم چندن جیسے قدرتی گن جو ہٹائے کیٹانو اور دے برتنوں کو سوچھتا. انڈیا میں بنا گرو کے ساتھ. چونکہ آپ کا محکمہ جو ہے موسمی تغیر و تبدل اور اس کے بدلتے مزاج کو لے کے آپ کام کرتے ہیں. 10 years ڈاؤن دا لائن اگر آپ ڈیٹا لے لیں اور 10 سال میں اس ڈیٹا کو اگر ہم اجمالی طور پہ، موٹے طور پہ ہم اس کو انالائز کریں گے تو کتنی تبدیلی دیکھتے ہیں آپ؟ کیا کوئی پیٹرن چینج ہوا ہے، یا اٹ از فالوئنگ اسٹل فالوئنگ اے پیٹرن؟ یہ ہمیں بالکل جاننا ضروری ہے، کیونکہ کچھ سالوں میں ہیوی سنو فال ہوتا ہے، بیچ میں 1-2 ونٹر ہمارے ڈرائی نکل جاتے ہیں.
تو 2017 میں ایک جو ونٹر تھا وہ ویٹیسٹ تھا ابھی تک کا لاسٹ 30 ایئرس میں. جی جی جی. پھر 2013 میں تھا, اسی طرح 2006 میں تھا, 2000 میں بھی تھا, 1997 میں بھی تھا. یہ سارے جو ایئرس میں بتا رہا ہوں یہ پورے ویٹیسٹ تھے لاسٹ 30 ایئرس میں. اب کلائمیٹ چینج کا ٹائم چل ہی رہا ہے تو نو ڈاؤٹ کلائمیٹ ویریبلٹی ہے, لیکن ہم ساری چیز کو کلائمیٹ چینج کے ساتھ لنک نہیں کر سکتے. جیسے ہم اگر پریسیپیٹیشن کی اگر بات کریں گے, ان یوزول پیٹرن ہے. دیکھو 1 یا 2 دن میں سارا بارش یا برف ہو جاتا ہے, پھر پورا مہینہ ڈرائی نکلتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے الارمنگ ہے یہ؟ بالکل ورلڈ وائڈ ابھی چل رہا ہے, خاص کر کلائمیٹ چینج اور کلائمیٹ ویریبلٹی میں. لیکن سچ پیٹرن میں چینج ہوا ہے, لیکن اوور آل ڈسٹریبیوشن میں اتنا فرق نہیں ہوا ہے. جیسے ڈسٹریبیوشن اپنی جگہ پہ ہے, لیکن جو امیجیٹ افیکٹس کے آتے ہیں, پیٹرن چینج ہونا الارمنگ ہے. گلیشیئرز کا, کیونکہ دیکھیے آپ کی برف باری زیادہ ہوگی تو گلیشیئرز کی موٹائی جو ہے وہ بڑھے گی, اور موٹائی بڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ کی آباشی کے جو ہے ذرائع بالکل اچھے ہوں گے اس گرما میں. تو اوورآل ہم کہہ سکتے ہیں کہ 10 سال کے جو ڈاٹا 10 ایئرز ڈاؤن دا لائن جو ہم ڈاٹا کلیکٹ کر کے اس کو انالائز کریں گے تو کچھ تشویشناک باتیں سامنے آتی ہیں, کیونکہ ماحولیاتی جو توازن ہو وہ بگاڑ کی طرف جا رہا ہے. آپ اتفاق کریں گے اس چیز؟ جی بالکل. اس میں یہ پریسپیٹیشن کا جیسے میں نے بتایا آپ کو پیٹرن میں چینج ہوا ہے, لیکن اوور آل جو ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ٹو سم ایکسٹینٹ یونیفارم ہے. ہاں بالکل. پیٹرن میں بھی جیسے چینج آیا, جیسے کچھ آئسولیٹڈ اسپاٹس میں ہمیں گرمیوں کے ٹائم میں بالکل فلیش فلڈ یا ہیوی رین پورا ایک 60-70 ملی میٹر تک ود ان 1 آور میں آ جاتا ہے, اور اسی طرح باقی جگہ دیکھتے ہیں کہیں پہ بارش ہے ہی نہیں. تو یہ پیٹرن وغیرہ یہ ڈسٹریبیوشن یہ مطلب پچھلے لاسٹ ایئر سے بارشوں کی بات چل رہی ہے, تو کیا آپ جو گزشتہ مونسون گزرا ہے اس سے مطمئن ہے؟ کچھ اس میں بھی کوئی ویریشن ان پیٹرن تو نہیں دکھائی دیا؟ اس میں بھی ویریشن تھا, لیکن ایکچولی جو مانسون کا جو بارش ہے یہاں پہ خاص کر جموں سائڈ میں اس کا زیادہ امپیکٹ رہتا ہے, اپ ٹو 65-70%, لیکن یہاں ویلی میں اتنا اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا ہے, تو 40% تک رہتا ہے. باقی یہاں پہ ویسٹرن ڈسٹربنس جو ہے مین سورس آف پریسپیٹیشن ہے, خاص کر اگر کشمیر ویلی کی ہم بات کریں گے. اگر ہم مانسون کی طرف دیکھیں گے تو -23% تھا. اگر ہمارا نارمل جو ہے 524 ہے یہ مانسون کا, جون جولائی اگست سپٹمبر میں 524 ملی میٹر آن این ایوریج ہمارے یو ٹی کے اندر ہونا چاہیے, لیکن لاسٹ ایئر میں ہوا 400 کے آس پاس. تو اس میں -23% کا ڈفرینس آیا ہے ہمارے اس میں بارش میں. تو اس کے بعد پھر پوسٹ مانسون تو ڈرائی رہتا ہے, لیکن اس سال ایک اچھی چیز یہ ہے کہ نومبر دسمبر میں اچھی بارشیں ہوئی اور برف باری بھی ہوا ہے. جی جی جی. تو اس سے ہم پر امید ہو سکتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ جو وقت ہے اس میں ہمیں خشک سالی کا سامنا نہ کرنا پڑے, ہمارے آبی ذخائر جو ہیں وہ لبریز رہیں, لبالب رہیں. انشاءاللہ ہم اس چیز کی دعا بھی کر سکتے ہیں اور اس چیز کی توقع بھی ہمیں انشاءاللہ ہے. تو بانڈے صاحب, اب جب سنو کلیئرنس کی بات آتی ہے تو واٹر لاگنگ کی بات کر رہے تھے ابھی ہم نے, آپ نے کہا کہ ہم نے موبائل اور پرماننٹ ڈی واٹرنگ سٹیشنز ہم نے قائم کیے ہیں, لیکن فٹ پاتھس کی حالت جو ہے جو کہ تو ہے, تو اس بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں ابھی فٹ پاتھس کو کلیئر کرنے میں, کیونکہ پیڈسٹرین جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں. سنو کلیئرنس اور پھر واٹر لاگنگ کا بھی معاملہ اس میں آ جاتا ہے. میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ ہماری پرائیورٹی ہوتی ہے اس میں فٹ پاتھس بھی ہوتے ہیں. جی جی جی. فٹ پاتھس ایک تو جو روڈز کی سائڈ میں ہوتے ہیں, دوسرا جو برجز ہے یہاں پر ان کے, کیونکہ وہاں پر زیادہ خطرہ ہوتا ہے مطلب اور نیرو ہوتے ہیں وہ, تو وہ ہم سب سے پہلے کلیئر کرتے ہیں. اچھا, ایسے الزام لوگوں کا آمد رفت ہم انشور کرتے ہیں کہ ان کو کوئی ڈفیکلٹی نہیں ہے. جی بانڈے صاحب, ہم نے بات کی لوگوں سے اور ہمارے مشاہدے میں بھی آیا ہے along the فٹ پاتھس ابھی درخت نہیں کاٹے گئے ہیں, جو دیٹس کانسٹنٹ تھریٹ. تو اور کچھ درخت گر بھی گئے ہیں, ایسا بھی مشاہدے میں آیا ہے, جو ابھی تک کلیئر بھی نہیں ہوئے ہیں. اور وہ جو درخت فٹ پاتھس کے آس پاس ہیں دیٹس اے لومنگ تھریٹ. کسی بھی ٹائم تھوڑی سی بھی برف باری زیادہ ہوگی, یا پھر آپ کے مینڈیٹ میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی جو بجلی کی ترسیلی لائنیں ہیں وہ بھی بہت لو کہیں کہیں جا رہی ہیں اور کہیں پہ بھی ان کی حالت بہت خستہ ہے. اس بارے میں آپ کیا؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ پچھلے جو 2 سال گزرے ہیں ان میں پہلے ہی برف باری ہوئی, تو ابھی پلانٹیشن کا وہ ٹرمنگ ومنگ بھی نہیں ہوا تھا, تو بہت ڈفیکلٹی ہوئی تھی, جو ہمیں بجلی مطلب سپلائی بند ہو گئی تھی. مگر اس سال ان ایڈوانس وہ ساری مطلب چیزیں ہو گئی. الیکٹرک ڈپارٹمنٹ ہے, سوشل فارسٹری ڈپارٹمنٹ ہے, انہوں نے ٹرمنگ کی, تو
اس کوئی میں ڈفیکلٹی ابھی جب آ رہا تھا میں بیمنا سائڈ سے آ رہا تھا تو مجھے تو کوئی بالکل درخت بالکل آدھے تک وہ جھکے ہوئے ہیں ابھی بھی, مطلب تھوڑی سی بھی برف باری زیادہ 1 فٹ 1.5 فٹ کی برف باری اٹ ول کرش دا ٹریز اور وہ ایک خاطر خواہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. خاص کر وہ پولیس کالونی سائڈ سے سفیدے کے درخت کی بالکل لائنیں ہیں جو کہ تو کھڑی ہیں اور ان کے سائڈ میں جو ہے شاہراہ چل رہی ہے, ٹریفک بالکل بزی ہائی وے ہے. تو وہ ہم دیکھیں گے, وہ ہم ریموو کریں گے اگر ہوگا کسی جگہ, مگر جو ابھی ہم کر رہے تھے انوائرمنٹ میرے لیے گننا مشکل ہو گیا بہت کرنے کے لیے ہم نے ایک فیصلہ لیا ہے کہ ہمیں پلانٹیشن ماس پلانٹیشن کرنی ہے, فٹ پاتھس میں پر پہ ہمیں پلانٹیشن کرنی ہے کہ جو یہاں پر یہ ماحولیات کا نہیں ٹھیک ہے لیکن وہ پولوشن کم کرنے کے لیے تو وہ ہم کر رہے ہیں. اب اگر کسی جگہ پر گرا ہوگا ہماری نوٹس میں نہیں آیا یا کہیں پہ لومنگ تھریٹ ہوگا تو وہ ہم ریموو کرائیں گے, جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے ان سے اٹھائیں گے, تو ہم جو بھی ہمارے پاس اسسٹنس ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. کیونکہ میں نے عرض کیا پہلے MEDB سنو کلیئرنس کرتی ہے, RNB بھی کرتی ہے, میونسپل کارپوریشن بھی کرتی ہے, مگر لوگوں کو ہمارے ساتھ زیادہ میں عرض کر رہا تھا تو ہم ان کو میں وہی عرض کر رہا تھا بانڈے صاحب اور ڈاکٹر صاحب, میں یہی عرض کر رہا تھا دیکھیے یہ ہمارا ایک مشترکہ معاملہ ہے اور ہمارا وجود اس پہ داؤ پہ لگا ہوا ہے, ہمارے وجود کی بات ہو رہی ہے, تو ہمیں ہر سطح پہ, کیونکہ بہت سارے سوالات جو ابھی تشنہ لب ہیں نہیں پوچھ پائے وقت کی کمی کی وجہ سے, تو انشاءاللہ ہم آئندہ بھی ان چیزوں پہ ہم بات کریں گے. فی الحال ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے اختتام کو پہنچ رہا ہے, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے ہر محکمے کی, تو ہمیں اپنی ذمہ داری جو ہے محکمہ تک ہی محدود نہیں کرنی ہے, ہمیں اجتماعی اور انفرادی لیول پہ, انڈیویجول اور کلیکٹیو لیول پہ بھی ہمیں ان چیزوں کا دھیان رکھنا پڑے گا کہ کہیں میرے پولیتھین استعمال کرنے سے, کوئی غلط کام کرنے سے آپ کے محکمے کے جو کارندے ہیں, جو عملہ ہے, ان کے لیے میں چیلنجز تو کریٹ نہیں کر رہا ہوں. اسی طرح سے ہم اس چیز کی بھی توقع رکھیں گے کہ محکمہ موسمیات جو ہے وہ سٹیک پیشن گویا کریں تاکہ وہ کوارڈینیشن بنا رہے ڈپارٹمنٹ میں, کیونکہ آپ کے فور کاسٹ کو لے کے پھر پالیسیز بنتی ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس توقع اور امید کے ساتھ کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں گے اور ہم محکمہ کے جو گراؤنڈ سٹاف ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں گے, ان کی کوششوں کی سراہنا کریں گے, ان کی حوصلہ افزائی کریں گے, اور اس توقع کے ساتھ میں آپ حضرات کا بھی بہت بہت مشکور و ممنون ہوں. آپ آئے, اپنے بزی شیڈول سے ٹائم نکال کے ہمارے ناظرین کے روبرو بہت ساری باتوں کی وضاحت کی, اس کے لیے آپ کا شکریہ. اور اپنے ناظرین سے بھی ہم اس وعدے کے ساتھ الوداع چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے شمارے میں ایک اور موضوع کے ساتھ چند اور مہمانوں کے روبرو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ نگہباں.